بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما نهي عنه أنه يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع وغيره رفعه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه۔ حدیث مبارکہ کے درس میں کتاب العلم، اس دین کے علم سے متعلق مختلف ابواب احکامات آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ آج جو حدیث مبارکہ سامنے ہے یہ ایک بہت ہی اہم موضوع اور اہم معاملے سے متعلق ہے، جس کی نشاندہی اور پیشنگوئی اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی۔ ہمیں اس پر غور بھی کرنا چاہیے اور اصلاح کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، میں ہرگز تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس نے تکیہ لگایا ہوا ہو اپنے تخت پر۔ تخت ہوتا ہے نا جس پہ انسان بیٹھ کے تسلی سے تکیہ لگا لے، تم میں سے کسی کو ہرگز اس طرح نہ پاؤں کہ اس نے اپنے تخت پر تکیہ لگایا ہوا ہو، یأتیہ امر مما امرت بہ او نہیت عنہ، اور پھر اس شخص کے سامنے کوئی معاملہ ذکر کیا جائے جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہو یا جس کے کرنے سے میں نے منع کیا ہو۔ یعنی وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، تکیہ لگایا ہوا ہے، اور اس کو کسی نے کہا کہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے، یا اس کو کسی نے کہا کہ حدیث پاک میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور جب اس شخص نے سنا فیقول، تو وہ جواب میں کہے لا ادری، میں نہیں جانتا ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، میں نے تو اللہ کی کتاب میں جو کچھ پایا ہے میں اسی کی اتباع کروں گا۔ اللہ کی کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے دوست۔ اس شخص کے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر کی کوئی حدیث مبارکہ پیش کی گئی جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم تھا یا کسی کام سے رکنے کا حکم تھا، اور جب اس تکیہ لگائے ہوئے شخص سے کہا گیا کہ حدیث پاک میں اس طرح آیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں کوئی حدیث نہیں جانتا، نعوذ باللہ، میں نہیں جانتا، میرے پاس تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، جو کچھ اس میں ہے اس کے پیچھے چل رہا ہوں، باقی اور کچھ نہیں۔ یہ بڑی اہم روایت ہے۔ اسی باب میں نیچے اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے، عن المقدام ابن معدی کریبہ، اس کے راوی حضرت مقدام ہے رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، هل عسى رجل يبلغه الحديث عني، قریب ہے کہ ایسا وقت آ رہا ہے کہ ایک شخص ہوگا جس تک میری کوئی حدیث پہنچے گی، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ عَرِيكَتِهِ، اور وہ شخص اپنے تخت پہ تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا،
فیقول بیننا و بینکم کتاب اللہ، یہ شخص حدیث سن کر کہے گا کہ میرے اور آپ کے درمیان تو حتمی چیز صرف اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے. فما وجدنا فیہ حلالا استحللناہ، اس کتاب میں جو میں حلال پاؤں گا تو اس کو حلال سمجھوں گا. وما وجدنا فیہ حراما حرمناہ، اور اس کتاب میں جو حرام پاؤں گا تو اس کو حرام سمجھوں گا. وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبکہ اللہ کے رسول یعنی اپنی ذات کے بارے میں فرمایا، اللہ کے رسول اگر کسی چیز کو حرام کہہ دے تو وہ اسی طرح حرام ہے جیسے اللہ نے کسی چیز کو حرام فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ کچھ یہ احادیث در حقیقت کس فتنے کی طرف اشارہ تھا؟ فتنہ انکار حدیث کی طرف. دیکھیں اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے کہ ایک وقت ایسا آ رہا ہے، ایسا طبقہ ضرور ہوگا کہ جو میری باتوں کا، میری احادیث کا، میری تعلیمات کا انکار کرے گا. اور دیکھیں غور کریں، وہ انکار کے لیے عنوان کیا قائم کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دین نہیں مانتا یا رسول نہیں مانتا، بلکہ وہ انکار کے لیے کس چیز کو آگے پیش کرے گا؟ قرآن پاک کو. کہے گا جی میرے پاس تو قرآن ہے، ہم تو قرآن مانتے ہیں، جو قرآن میں ہے وہی ہمارا دین ہے. بعض دفعہ یہ جملے سننے کو ملتے ہیں دوستوں، اور بعض لوگ ایسے اپنے آپ کو مضبوط کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کا تو کیا عقیدہ ہوگا، جو قرآن ہی قرآن کر رہے ہیں اور کچھ کہہ ہی نہیں رہے. در حقیقت اس کے جو ڈیپ میں اور اس کی بنیاد کے اندر دین کے باقی تمام احکامات کا، نصوص کا اور سب سے بڑھ کر حدیث کا انکار ہوتا ہے. اس لیے کہ دین کی ساری تشریح، دین کی سمجھ یہ تو حدیث کی برکت سے ہو سکتا ہے. قرآن کریم اگر ایک شخص کہے کہ جی میں قرآن کریم کی اتباع کرتا ہوں، وہ قرآن کریم سے عشاء کی 4 رکعتیں بھی ثابت نہیں کر سکتا جو ابھی ہم نے پڑھی. ابھی ہم نے عشاء کی فرض کتنی رکعتیں پڑھی؟ 4. پورے قرآن کریم میں کہیں ایک جگہ سے ثابت کر دیا جائے کہ عشاء کی رکعتیں جو ہے وہ 4 ہے، اور کہیں سے ثابت کر دیا جائے کہ عشاء بعد میں ہے، مغرب پہلے، فجر میں 2 رکعتیں، اتنی رکعتوں میں صرف قرات ہے، اتنی رکعتوں میں صرف فاتحہ ہے. پورے قرآن کریم میں اگر ہم صرف اپنی نماز کو بھی اتنی وضاحت سے ثابت نہیں کر سکتے تو باقی دین تو الگ ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس امت کے پاس دین پہنچا ہے قرآن پاک، احادیث، اجماع اور قیاس. یہ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. اللہ کی کتاب یہ اصل الاصول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بنیاد پہ یہ ہے، نمبر 1 پر یہ ہے. اور اس قرآن کی تشریح وہ احادیث مبارکہ میں. اور اگر حدیث مبارکہ میں کسی حکم کی وضاحت نہیں آئی تو اس امت کو ایک خصوصیت دی گئی جس کو کہا جاتا ہے اجماع. اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امت کا ہر زمانے کا اہل علم طبقہ، عام نہیں، مضبوط علم رکھنے والا طبقہ، اگر وہ کسی بات پر متفق ہو جائے اور وہ وضاحت کر دے تو وہ اجماع بن جائے گا، وہ بھی امت کے لیے وہ دلیل بن جائے گی. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلافت میں ان کا نمبر کیا ہے دوست؟ کس نمبر کے خلیفہ ہے؟ پہلے نمبر کے خلیفہ بلا فصل ہے. لیکن امت کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کی خلافت بلا فصل، اس کے لیے بنیادی دلیل اجماع ہے کہ تمام صحابہ بیک زبان
ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں، بس ختم بات۔ اجماع بنیاد ہے۔ جس طرح قرآن کے انکار سے کفر لازم آئے گا، حدیث کے انکار سے کفر لازم آئے گا، اجماع کے انکار سے کفر لازم آئے گا، اس لیے کہ امت اس پر متفق ہو چکی۔ چوتھی چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے قیاس۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کر کے اس سے کسی مسئلے کو اخذ کرنا اور اس سے کسی مسئلے کو نکالنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں ایک بڑے درجے کے صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، نام سنا ہوگا۔ آخری یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا آخری حصہ ہے، اس وقت آپ کی صحت صحیح تھی۔ یمن سے لوگ آئے، یمن سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا شخص دے دیجئے کہ جو دین کے معاملات میں، مسائل میں ہماری صحیح رہنمائی کرے۔ لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں لیکن اب ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، تو آپ کی صحبت میں رہا ہوا ایک ایسا شخص جو ہمیں صحیح مسائل بتائے وہ دے دیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیج چکے تھے، یہ ان سے بھی بڑے درجے کے صحابی۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا، آپ نے فرمایا معاذ یمن چلے جاؤ، یمن کے لوگ آئے ہیں، انہیں ضرورت ہے، اور وہاں جا کر ان کو دین سکھاؤ۔ پھر آپ ان کو رخصت کرنے گئے، راستے میں آپ نے پوچھا کہ معاذ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو کیسے حل کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے حل کروں گا۔ فرمایا اگر نہ ملے، فرمایا پھر آپ کی مبارک کلمات یعنی احادیث سے حل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملے، اب اصل بات آ رہی ہے دوستو، یہ صحابی کہہ رہے ہیں، اور کن سے کہہ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حدیث میں نہ ملے معاذ پھر کیا کرو گے؟ فرمایا پھر میں قرآن اور حدیث میں غور و فکر کروں گا، غور و فکر کروں گا، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ پاک مجھ پر جو مسئلہ کھول دیں گے امت کو وہ بتاؤں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنا خوش ہوئے اور کلمات تعریف فرمائے، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ایک قاصد کو یہ توفیق دی کہ وہ غور و فکر کر کے امت کے لیے دین کو حل کر دے۔ بات سمجھ میں آ؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو قیاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو کتنے سلسلے ہو گئے امت کے پاس؟ 4، کتاب اللہ، حدیث مبارکہ، اجماع اور قیاس۔ لیکن مرتبے میں سب سے اول نمبر پہ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر اجماع ہے، اور پھر قیاس۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشگوئی فرمائی کہ ایسا طبقہ آئے گا جو میری باتوں کا انکار کرے گا، اور انکار کے لیے اللہ کے کلام کو پیش کر دے گا آگے، اور کہے گا جی جو قرآن میں ہے تو وہ حلال ہے، جو قرآن میں حرام ہے وہ حرام ہے، باقی اس کے علاوہ تو میں نہیں مانتا ہوں۔ اس لیے جو آج بہت سارے ایسے باطل طبقات پیدا ہوئے ہیں، اور ہم جو سنتے ہیں نا کبھی کبھی، اور ساتھی پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ اچانک آپ کو ایسا کوئی کلپ آئے گا کہ کوئی بیٹھ کے کہے گا کہ جی سود تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سود تو حلال ہے، نعوذ باللہ، اور ادھر ادھر سے کچھ بات بھی کر رہا ہوگا۔ یہ وہ طبقات ہوتے ہیں جو در حقیقت صحیح صریح احادیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ جب قرآن کریم کے اندر نہیں لکھا تو ہم اپنی طرف سے کیوں اس کو حرام کر رہے ہیں؟
لہذا کرتے رہیں، اس کو کرتے رہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ جی قرآن میں نہیں لکھا کہ یہ حرام ہے، کرتے رہیں، تو قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ گدھا حرام ہے، کھاتے رہیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، کھاتے رہیں اس کو۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ دین پر چلنے کے لیے ایک ترتیب امت کو دی گئی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دائیں بائیں دیکھنے سے نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، اسی پہ چلنا ضروری۔ تو ایک تو انکار حدیث کے فتنے کی طرف اشارہ ہوا کہ یہ آئے گا۔ دوسری اہم بات جو حدیث مبارکہ سے سمجھ میں آئی وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا دونوں احادیث میں کہ وہ بندہ کس طرح بیٹھا ہوگا؟ تخت پہ تکیہ لگا کے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث اس کے سامنے ذکر ہوگی، لیکن اس نے تکیہ لگایا ہوگا ادب سے خالی۔ کس چیز سے خالی ہوگا؟ ادب سے۔ حالانکہ انسان اگر عذر نہیں، ایک تو معذور آدمی ہے، اس کے لیے ہر چیز کی گنجائش ہے کہ وہ تکیہ لگا کے تلاوت کرے، وہ تکیہ لگا کے لیٹ کے تسبیح پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، گھنٹوں گھنٹوں لائنوں میں کھڑا ہوتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، جاگنگ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب قرآن اور حدیث کی بات آئے تو تکیہ نہیں چھوڑتا، اس کے ساتھ جم کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ ایسا دور آ جائے گا کہ دین کو بیان کرنا، دین کو سننا، دین کی مجلس ہوگی، لیکن وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، وہ تکیہ لگا کر اپنی جگہ پہ جم کر بیٹھا ہوا ہوگا۔ اسی لیے دیکھیں ہمارے ہاں جو مدارس کے بچوں کو دیکھا ہے آپ نے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، وہ پڑھنے والے، ان کے پیچھے تکیے نہیں نظر آئیں گے آپ کو کہ وہ، بلکہ اگر ایسے بچے دیوار کے ساتھ بھی بیٹھ جائے نا تو قاری صاحب ڈنڈا پہلے مارتے ہیں، سمجھاتے بعد میں۔ ہمیں تو برا لگتا ہے، لیکن یہ دین چلا ادب سے ہے دوست، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو جتنی چیزیں وجود میں آ رہی ہے، فلاں اکیڈمی ہے، فلاں کی اکیڈمی ہے، فلاں اکیڈمی میں بیٹھ کے دین سمجھا رہا ہے، فلاں سمجھا رہا ہے، تو وہاں آپ کو ملے گا کہ بھئی فل اے سی ہے، روم ہے، اور نرم گرم کرسیاں ہیں، تکیے ہے، یہ سب چیزیں۔ اور علماء کی مجلس میں جائیں تو آپ زمین پہ بیٹھیں گے، نیچے بیٹھیں گے، چٹائیوں پر بیٹھیں گے، اس لیے کہ دین کو سننے، سمجھنے اور لینے کے لیے ادب بنیاد ہے۔ اگر یہ چیزیں عام ہو گئی جو تعیش پسندی کی ہے تو ادب گیا، پھر دین گیا۔ تیسری بات شارحین نے بڑی عجیب لکھی، ایک بندہ تخت پر بیٹھا ہوگا، تکیہ لگا کر بیٹھا ہوگا، اور جب اس کے سامنے حدیث آئے گی تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا، بس میرے پاس تو قرآن ہے جو اس میں آ گیا۔ فرمائے یہ جملہ اور یہ انداز اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کیا ہو جائے؟ کھانے پینے میں آزاد ہو جائے، تعیش پسندی میں آزاد ہو جائے، پیٹ پرستی کی وبا عام ہو جائے، بس کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سامان تعیش بڑھ رہا ہے، جسم دن بدن پھیل رہا ہے، بس بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی میں نہیں مانتا ہوں اس کو۔ جتنی تعیش پسندی بڑھتی چلی جائے گی دوستو، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اسی لیے بہت زیادہ اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ تعلیم کے جتنے بھی ذرائع ہمارے پاس ہے، چاہے وہ ہمارے اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیز ہے، ہمارے مکاتب ہے، ہمارے مدارس ہیں، ہماری خانقاہیں ہیں، ہمارے دعوت و تبلیغ کے مراکز ہیں، یا جتنے بھی علماء کی مجالس ہے، اس میں اگر تعیش اور آسانیاں بڑھیں گی، کام کم ہو جائے گا، کام نہیں رہے گا۔ اور جب تک سلسلہ اسی ترتیب پر ہوگا کہ ہر چیز ایک وقت پر ہوگی بھائی، اور زمین پہ بیٹھنا پڑے گا، اور
کبھی بجلی ہوگی کبھی بجلی نہیں ہوگی، کبھی کھانے میں سبزی ہوگی کبھی دال ہوگی، کبھی لیٹ ہوگا کبھی جلدی ہوگا، کبھی کوئی اکرام کرے گا کبھی نہیں کرے گا، اس طرح زندگی کام چلتا رہے گا دوست۔ اب ساری فکر لے دے کر یہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب ہم کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں، سب سے پہلے کہ مجھے بہت بڑی جگہ چاہیے، پھر جگہ کے لیے جو ہے نا اتنا بڑا چندہ چاہیے، پھر اس کے لیے یہ ساری چیزیں چاہیے، تو اسباب عیش و عشرت پہلے پہنچ جاتے ہیں، وہ جمع ہو گئے، پھر اس کے بعد ہم بروشر میں لکھتے ہیں کہ آئیے اور اس کراچی کی گرمی میں فل اے سی کے ماحول میں بیٹھ جائیے، ایسے ایسے کھانے آپ کو دیے جائیں گے، اتنا اتنا آپ کو جو ہے وظیفہ دیا جائے گا۔ تو وہ طالب علم تو الگ گیا، وہ ان چیزوں کی طرف پہلے متوجہ ہو جاتا۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے اس نظام کو، مدارس کی مروجہ ترتیب کو دیکھ کر دل پھیکا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیا ایک فرسودہ ترتیب ہے، پرانی ترتیب ہے، اسی طرح چل رہے ہیں، ہم تو فلاں جگہ گئے تھے وہاں تو یہ آ گیا، فلاں جگہ پر یہ آ گیا، فلاں جگہ سب کچھ آ گیا، دین کا صحیح علم چلا گیا۔ قربانی تو اب بھی مطلوب ہے دوست۔ تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، فتنے بہت زیادہ ہیں، حدیث کا انکار ہوگا، صحابہ کی تنقیص شروع ہو جائے گی، اہل بیت پر طرح طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گی، اس امت کے نیک لوگوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں، مذاق، لطائف وہ شروع ہو جائیں گے۔ یہ سب فتنوں کے دور کی طرف اشارہ۔ اسی لیے عافیت اور نجات کس چیز میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح ماحول سے، صحیح مجلس سے، اہل حق علماء سے اور مساجد سے جوڑ کر، مساجد کو وقت دیں، صحیح علماء کے ساتھ جڑ کر رہیں، ان کی نسبت اپنے ساتھ جوڑیں کہ ہم صحیح لوگوں کے ساتھ جڑ کے، باقی چیزیں تو مصیبت ہے اور فتنہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہمارے اعزاء میں، رشتہ داروں میں کل 2 احباب کا آپریشن ہے، دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، شفاء کامل عاجل مستمر اللہ پاک نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔